صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے سننا ہے ایک خوبصورت واقعہ حدیث سے۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانا ہے جو بخاری شریف میں ہے، اور جس واقعے کی برکتیں اتنی شاندار ہیں، اس واقعے کا کانسیپٹ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے بھی جب پڑھا تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بھی غور سے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں، یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک جنتی اپنے رب سے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تم اس حال میں خوش نہیں ہو جو تم چاہتے ہو یا جو تمہیں ملتا ہے؟ یعنی جنت میں بھی کھیتی باڑی کرنی ہے۔ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، مگر میں پھر بھی کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اپنی خواہش کے مطابق جنت میں بیج بوئے گا، پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی جائے گا، تیار بھی ہو جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا، اور کھیت کی پیداوار بھی پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، ایسے لے لے، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اب جب اس حدیث کو اس دیہاتی نے سنا نا، تو وہ دیہاتی نبی پاک سے عرض کرتا ہے، قسم خدا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اسے قریشی یا انصاری ہی پائیں گے، کیونکہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم لوگ تو کاشتکار نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ یعنی ذرا غور کیجئے، کیا خوبصورت انٹریکشن تھا، کیا پیارا ماحول ہے نبی پاک کا، کہ دیہاتی بھی آ کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی پاک انہیں فرامین سناتے، وہ نبی پاک سے سوالات کیا کرتے۔ اس حدیث سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مدنی پھول علماء نے بیان کیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، جنت میں جو چلا گیا اب جو مانگے گا اسے ملے گا، وہاں نہ نہیں ہے، جو تمنا کرے گا اسے وہ تمنا ملے گی۔ اب غور کرے کہ دیہاتی کھیت اگانے کی، بیج لگانے کی تمنا کرے گا، اس کو اس کی بھی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری بات سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے کیسا پیار، کیسا ماحول تھا۔ یہ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا مرتبے والا بن جائے، پیسے والا ہو جائے، کوئی مقام ہو جائے، کوئی نگران ہو جائے، کوئی کسی کا افسر ہو جائے، تو اب نیچے والے ڈرتے ہیں بات کرنے میں، ہم سے بات کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان ہم سے کیوں گھبرائے؟ اگر کوئی غریب ہے تو ہم سے بات کرنے میں کیوں ڈرے؟ اگر ہمارا ماتحت ہے تو ہم کیا کوئی خوفناک شخصیت ہے؟ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، گفتگو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ایسا نرم ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کر سکیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح دور رکھتے ہیں وہ آخر میں اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو گھل مل کر رہتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام آ کر اپنے مسائل بیان کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے، اور کونین کے والی، فرشتوں کے آقا، نبیوں کے آقا اپنے غلاموں کے سوالات کے جوابات دیتے، اور وہ خوفناک یا معاذ اللہ کسی طرح کا یوں سمجھیے کہ کوئی روب والا ماحول نہیں تھا۔ بڑا ادب ضرور تھا مگر بڑا پیار بھی تھا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم اپنے ماتحت اپنے لوگوں کے لیے ایسے بن جائیں کہ ہم سے بات کرتے وقت کسی کو خوف محسوس نہ ہو کہ جناب بات کریں گے تو ڈانٹ دیں گے، بات کریں گے تو طنز کر دیں گے، بات کریں گے تو جھاڑ دیں گے۔ کتنا برا ہے وہ شخص جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہو۔ آج تو حال یہ ہے کہ بیٹے سے باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بیٹی سے ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ تف ہے ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے کہ کچھ بھی بات کریں گے تو لڑنا شروع کر دیں گے، جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ استغفر اللہ، ایسے نہ بنیے۔ نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سعادت کو اپنائیں کہ ہم سے جب جو چاہے بات کرنا چاہے، اسے خوف محسوس نہ ہو۔ اللہ کرے میں بھی ایسا نرم اور شفیق بن جاؤں، آپ کو بھی یہ سعادت ملے۔ اور جب یہ ہم نے کھیتی باڑی کی بات سنی ہے، ایک خوبصورت حدیث بھی سنتے جائیے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس میں چڑیا یا انسان یا چوپایا جو کھاتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو گویا درخت لگانا، پودے لگانا، گرینری کرنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے، یہ ثواب جاریہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو اپنے گھر کے باہر، اپنے اطراف میں، اپنے وطن میں اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگائیے۔ جانوروں کو سایہ ملے گا، انسانوں کو سایہ ملے گا، ان کو خوراک ملے گی، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کرے اس صدقہ جاریہ کے کام کو بھی ہم زندہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے وطن میں بہت زیادہ گرینری کی حاجت ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔